نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن حيان بن حسين رحمه الله تعالى قال لي علي رضي الله تعالى عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع سورة الا تمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته رواہ مسلم۔ حضرت حیان بن حسین رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال علی علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو اسی کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اللہ تدع سورۃ الا تمستہا، وہ کام یہ ہے کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر اسے مٹا ڈالو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور نہ ہی کسی اونچی قبر کو چھوڑو کہ اسے برابر کر دو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی جاؤ مدینہ میں جہاں کہیں بھی کوئی تصویر، صورت دیوار پر یا پتھر یا مورتی کی صورت میں نظر آئے اس کے آثار کو ختم کر دو، اسے مٹا دو۔ اور دوسرا کہ اونچی قبر مدینہ میں جہاں بھی نظر آئے تو میں اس کو برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ اس وقت یہ حکم فرمایا اس لیے کہ قبر پرستی عام تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی تصویریں، مورتیاں بنانا، اور یہ اس زمانے کے گرافکس بھی کہہ لیں آپ، گھروں کے اندر خوبصورتی کے لیے بھی وہ کر لیتے تھے اس طرح کے ہاتھوں سے تصویریں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی نفرت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ کہیں بھی جو تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو، اور جو اونچی قبر اسے بھی مٹا ڈالو۔ اصل حکم یہی ہے، شروع میں تو ایسا ہی کیا تھا کہ بالکل زمین کے برابر کر دو، بعد میں اس کی اجازت قبر کی اتنی ہے کہ ایک بالش سے ایک ہاتھ تک آپ قبر کو اونچا بنا سکتے ہیں۔ اس سے بڑے جو ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ جتنی مٹی نکلی ہے وہ ساری کی ساری ڈالنی ہے، بڑے بڑے ڈھیر بنا دیتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر بھی کوئی زیادہ ہی عقیدت مند ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب اس کو پکا کرو، اس کے اوپر چبوترا بنا دیا۔ یاد رکھیں یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، قبروں کے اندر استحکام کا حکم نہیں ہے۔ قبریں اتنی مضبوط بنانا کہ وہ اس کی گارنٹی 100 سال ہو، یہ مطلوب نہیں ہے، وہ تو فنا کی جگہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع سے زیادہ تو کوئی متبرک قبرستان نہیں ہے دنیا میں۔ جنت المالا اور جنت البقیع جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہے جنت البقیع میں، تو وہاں جو مسلمان گئے ہیں انہوں نے دیکھا تو کیسے نشانات قبروں کے۔ تو دوسرا ادھر ہے، ہم قبرستان میں کہیں بھی کبھی جانا ہو تو جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مفتی ہوتے ہیں، جی یہ جو جتنی مٹی نکلی ہے اتنی ڈالنی چاہیے جی۔ تو اتنا بھی خوف نہیں آتا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت کی روح سے بتا رہا ہوں، لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں، اب کہیں وہ لڑائی ہو جائے گی۔ ہر بندہ اپنی ہی رائے دے رہا ہوتا ہے، وہ چاہے وہ جاہلانہ رائے ہو، تو یا تو کم از کم سیکھ لینا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ ایک بالش سے ایک ہاتھ سے زیادہ اس کے اوپر مٹی نہ ڈالی جائے، یہ تم بوجھ ڈال رہے ہو اس کے اوپر، خلاف شرع کام کر رہے ہو۔ پھر ان کو پختہ بنانا، پتھر لگانا، چبوترے بنانا، یہ تو سراسر ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے۔ تو یہ دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے مستقل آرڈر فرمایا کہ یہاں جو بھی مدینہ کے اندر اونچی قبر ہو اس کو برابر کرو، ایک مرتبہ زمین کے برابر ہو جائے تاکہ نشانات مٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا دین سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔